الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. سورہ بقرہ میں وہی معاشرتی مسائل چل رہے ہیں جن میں نکاح اور طلاق کے مسائل کا تذکرہ پیچھے سے آ رہا ہے. تو اس آیہ کریمہ میں ایک اور صورت ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے. جو خاوند جس عورت کا فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے اس کی وفات سے لے کر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. یہ 4 مہینے 10 دن عدت میں وہ خاوند کے گھر میں رہے گی، عام آدمیوں سے ملے جلے گی نہیں، کوئی خاص بناؤ سنگھار نہیں کرے گی. لیکن جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے، فیضا بلغنا اجلہن، جب وہ یہ مدت پوری کر لیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ اس خاتون کو رسومات کا قیدی بنا کر رکھا جائے، نہ یہ کوئی فرض عین ہے کہ اس کا ضرور نکاح ثانی کیا جائے. ہر گھر کے، ہر خاندان کے، ہر قبیلے کے مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی، شادی ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد بیوہ ہو گئیں، تو انہوں نے اپنی عمر اسی گھر میں بسر کر دی، ساری عمر گزار گئیں اور پاک دامنی کے ساتھ گزار گئی. شاید ان کا کوئی قلب لگاؤ اس قسم کا ہوگا یا ان کی اپنی اس طرح کی کوئی وہ ان کا اپنا ایثار ہے، اپنی مرضی سے کریں تو ٹھیک ہے. لیکن عمومی قاعدہ یہ ہے کہ خلاف فطرت زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ خاتون اور مرد مل کر رہتے ہیں اور یوں سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، وہ شریف ہو، نیک ہو، باحیا بھی ہو، تو اسے خاندانی آنر بنا لینا اور اپنے عزت کا مسئلہ بنا لینا کہ اب یہ نکاح ثانی کرے گی تو ہماری بے عزتی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ فرمایا کچھ حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ معروف طریقے سے اپنا کوئی راستہ نکالیں. یعنی وہ عورت پر بھی یہ ہے کہ وہ کسی غیر شرعی یا بے حیا طریقہ اختیار نہ کرے، معروف طریقے سے، شرعی طریقے سے. اگر کوئی مناسب ہے، گھر میں کوئی مناسب آدمی ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے، باہر کسی شریف آدمی سے، تو بیوہ کا نکاح ثانی کر لینا یہ قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی بدکاری کرتا رہے، گناہ کرتا رہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا. نکاح کرے تو شور مچ جاتا ہے کہ دیکھو فلاں کی وہ بیوہ نے نکاح کر لیا یا فلاں بندے نے
دوسری شادی کر لی، فلاں نے یہ کر لیا، اور نکاح نہ کرے تو ناجائز طریقے سے جو لوگ کچھ کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس میں نہ کسی کی ناک کٹتی ہے نہ کوئی آنر کا مسئلہ بیچ میں آتا۔ تو قرآن کریم نے زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو عورت بیوہ ہو جائے اسے آپ آنر کا وہ ایک دے کے دباؤ اسے قیدی بنا لیں، بلکہ اگر کوئی ہاں یہ ہے بالمعروف ہو، جو بھی ہو معروف طریقے سے ہو، مناسب رشتہ ہو اور مناسب طریقے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، شریعت کے ہر حکم کے ساتھ یہ قید لگائی گئی ہے کہ عمل بالشریعت کے لیے ایمان باللہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی اس یقین کا ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کریم اس سے باخبر ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ کریم اس عمل کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے کہ کیا عمل کر رہے ہو، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے ارادہ اور سوچ کیا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا صحیح قاعدہ یہ ہے کہ نیت بھی اللہ کی رضا ہو، ضمنی فوائد بعض چیزوں میں ہوتے ہیں، بعض عورتیں امیر ہوتی ہیں، ان کے نام جائیداد ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، پھر اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ زور لگاتے ہیں میری شادی ہو جائے تو جائیداد مجھے مل جائے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جس کے پاس ساتھ اس کی پہلے شادی تھی اس نے اس جائیداد سے کیا حاصل کیا، وہ تو قبر میں چلا گیا، آپ بھی کل جا سکتے ہیں۔ یا فلاں کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا تو ان کے ساتھ ہماری رنجش ہے تو ان کی توہین ہو جائے، فرمایا یہ ساری خرافات ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی لالچ کے لیے یا اس طرح نہیں، بلکہ جو کام بھی کرتے اس میں یہ بات مد نظر رہے کہ اللہ کا حکم ہے اور ایک جائز طریقہ ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے واقف ہے، اس سے اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی اور میری زندگی بہتر ہوگی، سنور جائے گی، اور ایک بیوہ خاتون کو بھی سہارا مل جائے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، ایسی خواتین سے جو نکاح کے قابل ہوں یا بیوہ ہوں تو اشارتاً یا کنایتاً نکاح کے لیے بات کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو خود مختار خواتین ہوں اگر ان سے آپ اشارتاً کنایتاً بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ اگر تمہارے دل میں ارادہ ہے، کسی خاتون کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں یا واقفیت ہے اور پھر تمہارا ارادہ بنتا ہے کہ اس سے نکاح کروں، تو وہ ارادہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ کریم اس سے واقف ہے۔ کسی پر تم ظاہر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تمہارے دل میں جب وہ موجود ہے تو اللہ کریم کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب تمہارے دل میں ہے وہ جانتا ہے، تم سے خفا نہیں ہے، تو اگر اس کا اظہار کرو گے کسی مناسب طریقے سے کرو گے، اس کے کسی وارث سے بات کرتے ہو، اس کے کسی رشتہ دار سے بات کرتے ہو، کسی ملنے جلنے والے سے بات کرتے ہو، تو اللہ کریم جانتا ہے، جب یہ تمہارے دل میں تھا وہ واقف ہے، تو جب تم نے ظاہر کر دیا تو کوئی حرج نہیں، اس کی اس نے اجازت دی ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم چھپ چھپا کر کوئی ایسی بات کرو جو حیا کے تقاضے پوری نہ کرتے ہو، یا کوئی ایسا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو جو معاشرے میں معروف نہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کا پیغام دینے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن خفیہ تعلقات بنانا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اب
اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ کر یا دنیا سے چھپا کر ان سے کوئی رابطہ پیدا کر لیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو بات ہے وہ صاف ہونی چاہیے اور وہ بزرگوں کے سامنے ہونی چاہیے، معاشرے کے سامنے ہونی چاہیے، لیکن خفیہ ایسی گفتگو جو خفیہ تعلقات بنا لے وہ نہیں۔ ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں معروف بات کہو، وہ ایسی بات کہو جو تم سب کے سامنے کہہ سکتے ہو۔ معروف وہ ہوتی ہے جس سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک بیوہ خاتون ہے، اسے اجازت ہے نکاح کرنی، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب اگر کوئی تجویز کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ چھپ کر چوری چھپے سے اس سے تو گفتگو نہیں کرے گا، اس کے کسی وارث سے یا کسی ملنے والے سے یا اس کی کسی رشتہ دار بزرگ خاتون سے یہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے گا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم خفیہ تعلقات یا خفیہ اپنی ملاقات یا خفیہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کوئی بات کرو گے تو اس میں اندیشہ جو ہے وہ گناہ کا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وَلَا تُعَزِّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک بیوہ عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ نکاح کا سوچو بھی نہیں، ارادہ بھی نہ کرو۔ جو ضابطے حیات اللہ نے دیے ہیں ان کی پابندی کرو، اور جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک پیغام دینا تو دور کی بات ہے، یہ سوچنا بھی درست نہیں ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور یہ بات بڑے واضح طریقے سے جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے، اس لیے اس احساس کو زندہ رکھو کہ میں اکیلا نہیں ہوں کبھی بھی کسی وقت بھی۔ چونکہ اسلام حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، خلاصہ ہے، وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں موجود ہے۔ جو دیباچہ ہے قرآن کا، فاتحۃ الکتاب جسے کہتے ہیں، یہ جو سورہ فاتحہ اس کی 7 آیات ہیں، لیکن یہ 7 آیات قرآن حکیم کے تمام مضامین کو سموئے ہوئے ہیں۔ مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، جو میرا خیال بہت بڑی ذیقم کتاب ہے، اور اس میں بے پناہ حوالہ جات تقریباً سارے قرآن کی تفاسیر بھی آ گئی ہیں اور بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے اور تفسیر ساری صرف سورہ فاتحہ کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں اجمالی طور پر سارا قرآن موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ سارے مفاہیم کو جامع ہے، اور بسم اللہ شریف کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں موجود ہے۔ بسم اللہ کی با جو ہے اس میں ساری، چونکہ یہ با موصولہ ہے، با متصلہ ہے، واصلہ ہے، اور دین کا حاصل یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کیا جائے۔ تو یہ جو با ہے یہ واصل کرتی ہے اللہ کے ساتھ، بسم اللہ اسم الہی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ سارا اسلام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ واصل کیا جائے، جوڑ دیا جائے۔ اطاعت بھی تب ہوگی جب حضور حق نصیب ہوگا۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور حق نصیب ہو، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور حق نصیب ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید
کاروبار دنیا کے چھوڑ دیے جائیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، غاروں میں پناہ لی جائے، جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی جائے، تو یہ بڑا اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام سے دوری کے سبب ہے سارا۔ اسلام یہ ہے کہ معاشرے میں آپ بھرپور زندگی گزاریں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ نے شادیاں کی اور بڑے بڑے معروف قبائل میں کی، بڑی بڑی سربراہ خواتین اور معروف شخصیات جن کے میکے بڑے بھاری اور بڑے طاقتور اور بڑے پھیلے ہوئے خاندان تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ام المومنین میں سے ہر ایک کے پیچھے کتنی بڑی طاقت تھی؟ اتنے خانوادوں سے ان کے معیار اور ان کے سٹیٹس کے مطابق نباہ کرنا کیا آسان کام ہے؟ اسی طرح سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کچھ نہیں تھا اور ہر طرف کفر کا غلبہ تھا، شر تھا، فساد تھا۔ اس شر، فساد اور تاریکی میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور 23 برسوں کے مختصر عرصے میں ایک بہت بڑی اسلامی ریاست سامنے آ گئی۔ وہ صرف ریاست نہیں تھی، جامع ریاستی نظام تھا، نظام عدل تھا، نظام سیاست تھا، قوانین تھے، لین دین کی بات تھی، زندگی کے سارے شعبوں کے مکمل ادارے وجود میں آ گئے۔ اسی طرح اسی کام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں کے وار سہنا پڑے، دندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہوا، احباب اور خدام شہید ہوئے، اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی اور خود جنازے پڑھائے اور قبروں میں اتاری، قربانیاں دیں، تکلیفیں سہیں، فاقے جھیلے، سفر فرمائے، پورے جزیرہ نما عرب کو آپ کے قدموں نے منور کر دیا، ایک ایک میدان جنگ میں جانا پڑا۔ آپ دیکھیں گے تو کوئی دنیا کا دانشور اتنے سارے امور کو ان 23 برسوں میں سما کر دکھائے، یہ بجائے خود ایک بڑا معجزہ ہے۔ 23 برس ہوتے کہ 23 برس میں تو بچہ سکول سے فارغ نہیں ہوتا۔ جس بچے کو آپ سکول داخل کراتے ہیں وہ بڑا کوئی باکمال ہوگا تو 23 برس کی عمر تک شاید نہیں تو فارغ نہیں ہو سکتا، سکول سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ 2 دہائیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کتنی دہائیاں گزار چکے، کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں، کسی کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن ہماری مصروفیت نے کیا کیا، کسی کا کیا فائدہ ہوا، کسی دوسرے کو کیا ہم سے ملا؟ اپنی زندگی تو جانور بسر کر جاتے ہیں، پرندے بسر کر جاتے، اپنی زندگی تو ہر کوئی بسر کر جاتا ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنی زندگی بسر کر لی، گھر بنا لیا، اولاد ہوگی، تو کون سا تیر مارا؟ زندگی تو وہ ہے جس نے دوسروں کے لیے راہیں کھول دی ہوں، جس نے زخمی دلوں پہ مرہم رکھا ہو، جس نے دکھی انسانیت کی دوا کی ہو، جس نے شر اور فساد سے بندوں کو بچا کر امن کا پیغام دیا ہو، جس نے بے حیائی سے بچا کر لوگوں کو فرشتہ سیرت بنا دیا ہو۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کر کے دکھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اور صرف آپ کی غلامی سے ممکن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طبیب کسی کو ایک مفرہ شربت دیتا ہے، گرمیاں ہیں بھئی آپ کو یہ بہت مفید ہوگا، یہ دن میں جب گرمی ہو تو اس میں پی لے۔
اگر وہ ویسا ہی پئیں تو یقیناً وہ مفرہ ہے، وہ دل کو تقویت دے گا، پیاس کم ہوگی، صحت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ دوائیں ملانا شروع کر دیں کہ تھوڑی سی یہ اس میں اجوائن ڈال دو، اس سے پیٹ خراب نہیں ہوگا، اس میں تھوڑے سے سونف ڈال دو، یہ آنکھوں کو طاقت دیتے ہیں، اس میں تھوڑا سی خشخاش ملا دو، یہ دماغ کو آپ بے شک اچھی چیزیں ملاتے جائیں، وہ شربت مفرہ نہیں رہے گا۔ ہمارا رویہ بھی کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم نے احکام شریعت میں اور سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے اچھی اچھی چیزیں ملانا شروع، جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ جی میلاد مبارک منانا ہے، بڑی بات ہے کہ حضور کا ذکر خیر ہو اور مومن کی زبان ہو، تو اس سے تو کبھی اس سے خالی رہنا نہیں چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر وقت زبان ذکر حبیب سے تر رہے، ہر وقت دل یاد حبیب میں ڈوبا رہے، ہر وقت سینہ انوارات نبوی سے منور رہے۔ یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں پھر اپنی طرف سے چیزیں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا جلسے سے جلوس بن گیا۔ پہلے زمانے میں عید میلاد ہوتی تھی، عید تو ایک شرعی طریقہ ہے، اس پہ قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، پھر جلسے، پھر جلوس میں آئی، آج کل جشن ہو گیا، جشن میلاد۔ جشن میں تو کھلی چھٹی ہوتی ہے نا، جس کا جشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، جیسا جس کا جی چاہے اس طرح کرے، کوئی پٹاخے چلاتا ہے، کوئی اچھلتا کودتا ہے، کوئی گاتا بجاتا ہے، تو وہ جشن ہوتا ہے۔ اب ہم کہاں سے چلے، کہاں آ گئے، اسے ہم نے جشن بنا دیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس طبیب کے مفرہ شربت میں ہم نے بہت سی پسندیدہ چیزیں تو ملا لی، لیکن وہ شربت نہ رہا، وہ صحت کے لیے مضر ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں اپنی پسند کی ایسی چیزیں ملا لی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ تو یہاں جو ایمان کا فارمولہ دیا گیا ہے ہر حکم کے بعد، عجیب بات ہے، ابھی پہلا حکم اوپر گزرا، اس کے ساتھ یہی بات تھی، اب دوسرا حکم آیا، پھر اس کے ساتھ جتنے احکام پیچھے گزرے، ایک ایک حکم کے ساتھ، کسی کے ساتھ واتقوا اللہ، کسی کے ساتھ یہ ایمان رکھو کہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، کسی کے ساتھ یہ کہ اللہ کو اپنے ساتھ حاضر مانو۔ اب یہاں آ گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، ایک بات بڑی پکی یاد کر لو، جو بھی تمہارے دل میں ہے اللہ سے جانتا ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے، اور اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے، اولاد سے، ساری انسانیت سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی، محمد کی غلامی جو ہے وہ شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن بھائی محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم مجنوں بن جاتے ہیں، مجنوں کی محبت معروف ہے نا، اور بڑا لوگوں نے اس پہ بڑے شعر کہے، اس پہ لوگوں نے بڑے ڈرامے لکھے، اس پہ بڑے افسانے لکھے، لیلا مجنوں کے قصے مختلف زبانوں میں وہ منظوم ہوئے، مشہور ہوئے، لیکن مجنوں کی محبت نے لیلا کو کیا دیا؟ سوائے بدنامی کے کچھ لیلا کو بھی ملا؟
دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ محبت کا امام ہے مجنو، لیکن مجنو کے جنوں سے اس کی محبوبہ کو کیا ملا؟ تہمت، بدنامی، پریشانی، گھر والوں کی اور اہل خاندان کی طرف سے جھڑکیں اور لعنت ملامت۔ ایسی محبت کا کیا اثر؟ اگر اسے دشمنی کہہ دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت ہی صحیح، میں کہتا ہوں نہیں، اسے اس سے دشمنی تھی، اس نے اس کو بدنام کر دیا، رسوا کر دیا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کہیں گے نہیں آپ غلط کہتے ہیں؟ دل تو اللہ دیکھتا ہے نا۔ تھی محبت غریب کو، لیکن اس کی محبت نے اس کے محبوب کو رسوائیاں کی۔ یہ دربار ایسا ہے کہ یہاں کے آداب کا عشق بھی پابند ہے۔ محبت اور عشق کو بھی آقا نامدار کے چشم و ابرو کا اشارہ دیکھ کے چلنا ہوگا، ورنہ تو محبت ایک جذبہ ہے اور بندے کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اظہار کرتا ہے، لیکن وہ محبتیں اور ہوتی ہیں جو قواعد و ضوابط سے ماورا ہوتی ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ یہاں تو محبت کے لیے بھی حد ادب ہے۔ طبیعت مبارک بہت زیادہ کمزوری تھی، نقاہت تھی، چہرے اقدس پہ حضور پانی میں ہاتھ ڈبو کر پھیر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آرام فرما تھے، آپ کے سینے اطہر پر حضور کا سر اقدس تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پیاری بیٹی پاس موجود تھیں۔ گلی سے کسی نے اجازت مانگی، دروازے سے اندر حجرہ مبارک میں داخل ہونے کی کسی نے اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جھڑک دیا کہ ایسے وقت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی پریشان ہے، تم کون اندر آنے کی اجازت چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ٹھہر جا بیٹا، یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے، ورنہ یہ اجازت چاہنے والا ملک الموت ہے، اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور جہاں آتا ہے وہاں اسے اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے کہ ملک الموت بھی باہر کھڑا ہے کہ حضور اجازت ہو تو اندر حاضر ہوں۔ سیرت سب کتابوں میں موجود ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از اشنا زبتر، یہ ایسی ادب گاہ ہے کہ یہاں اونچا سانس لینا بھی زندگی بھر کو ضائع کر دینے کی مقدار ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار زندگی بھر کبھی آپ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ تو خیر ہمارا موضوع کیا تھا، ہم کہاں چلے گئے؟ تو موضوع کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور موضوع نے ہی ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بھئی شریعت پہ عمل کرو، نکاح کرو، علاج یہ ہوتی ہے، زندگی کے مسائل ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، جو کرو کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہارے ساتھ، اور جو کچھ تمہارے نہاں خانہ دل میں ہے وہ جانتا ہے۔ فَاعْذَرُوا، اس لیے اس بات کا احساس زندہ رکھو کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ہاں، نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بڑا حلیم، بڑا مہربان ہے
اور معاف کرنے والا ہے. تم سے بتقاضائے بشریت بھول چوک جو ہو جاتی ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ حضور حق کو زندہ رکھو دل میں. مسلمانی یہ ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں ہو جس حال میں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ موجود. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.